أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم اے ایمان والو نہ تمسخر اڑایا کرو مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ایسا ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا یا جن لوگوں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب دو جماعتیں یا دو افراد آپس میں لڑیں تو ان کی صلح کرا دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حالات ایسے تھے کہ قبائل آپس میں لڑائیوں میں مبتلا تھے، تو اس وقت ضرورت کے مطابق یہ حکم دے دیا گیا کہ صلح کی طرف توجہ دی جائے اور لوگوں کی صلح کرائی جائے۔ اور اس آیہ کریمہ میں ان عادتوں سے، ان اخلاق سے روکا جا رہا ہے جو لڑائی کا سبب بنتی۔ مذاق جو ہوتا ہے یہ ہر کسی کا نہیں کرتا۔ کوئی بندہ بھی مذاق صرف اسی کرتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے مزاح، وہ اور بات ہوتی ہے، دوستوں میں آپس ایک دوسرے کو تھوڑا بہت کر لینا، تو وہ مزاح اور چیز ہوتی ہے۔ لیکن مذاق کسی بندے کی کمزوری کی نشاندہی کرنا، جس طرح ایک آنکھ خراب ہے تو انہوں آواز دے دیں گے کانیا، یا اس طرح کا کوئی بھی عیب ہے اس کو، تو اس کے حوالے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حقیر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس کو اس پر غصہ آئے گا، اگر غصہ آئے گا تو پھر مسئلہ لڑائی تک پہنچے گا۔ خالق کائنات نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ جو بندہ اس چیز سے نہیں رکتا وہ کبیرہ گناہ کما رہا ہے، یعنی کسی کا اس طرح کا مذاق اڑانا کہ اس کی حقارت ظاہر ہو، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے سختی سے اس سے منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نزدیک بہتر کون ہوتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا زیادہ ہے، جو متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، وہ تم سے بہتر ہے، سب سے بہتر۔ اللہ کے نزدیک جو بہتری کا معیار ہے وہ تو یہ ہے۔ تو کوئی بندہ اپنے آپ کو اپنے پیسے کی وجہ سے یا معاشرے میں کوئی اس کے پاس منصب ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ بہتری کا معیار نہیں۔ اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جس کی اخلاق اچھے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ،
اور عورتوں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو. عورتوں کا یہاں الگ ذکر فرما دیا. حالانکہ جب یا ایھا الذین آمنوا یہ بولا جاتا ہے لفظ تو وہاں مرد اور عورتیں بھی ساتھ آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ عورتیں اس میں بڑی ماہر ہوتی ہیں مذاق اڑانے میں، دوسرے کے نام رکھنے میں، تو اس لیے ان کو الگ طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کرے. ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ یہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب نہ لگایا کرو ایک دوسرے کو. کسی پر الزام دینا، کسی پر الزام دینا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اس کے منہ پر اس کی عیب جوئی کی جائے یا اس پر الزام لگایا جائے، جو چیز اس میں نہ پائی جاتی ہو اس کا ذکر اس کی نسبت کیا جائے. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ بلاؤ. کسی کی بیماری کے حوالے سے، کسی کی کمزوری کے حوالے سے، کسی کی غربت کے حوالے سے اس کو نہ بلاؤ، آواز نہ. تو بہت سارے شان نزول ہیں ان آیات کے، کئی ایسے واقعات ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھر میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، وہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ ان کے لائن میں آباء و اجداد میں کچھ لوگ یہود بھی تھے، اور یہ اولاد تو یعنی وہ جو تھی نا وہ اولاد حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. درمیان میں آ کے کچھ لوگ ظاہر پہلے یہودی کہلاتے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو کچھ خاندان مسلمان ہو گیا، کچھ نہ ہوا. تو ایک ازواج مطہرات میں سے ایک ام المومنین نے مزاق کے ساتھ اس کو یہودن کہہ دیا، یہ تو یہودی کی بیٹی. ان کو بڑا دکھ ہوا. انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے اور مجھے بڑا صدمہ پہنچا. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو الگ طور پہ سمجھا دیا کہ جواب کس طرح دینا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرے پاس بڑا خوبصورت جواب تھا، تو کتنے انبیاء کے درمیان ہے. انہیں کہنا تھا کہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں جو اللہ کے نبی ہیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں جو اللہ کے نبی ہیں، اور میں آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں جو نبیوں کے سرتاج ہیں. آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ جواب اس طرح دینا تھا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی تربیت کے لیے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی ہے کہ ان چیزوں سے باز رہنا ہے. اگر باز نہیں رہیں گے تو بہت ہی برا ہوگا اس بندے کے ساتھ. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا نافرمان ہو، اس کو پتہ ہے کہ یہ کام حرام ہے پھر بھی کرتا ہے، فاسق ہے. جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ الزامات جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے یہ کام کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کے عیب جوئی کرتا ہے، برے القاب سے کسی کو یاد کرتا ہے،
یہ سارے گناہ ہیں. جو یہ کام کرتا ہے اسے فاسق کہا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان ہو کر فاسق کہلانا کتنی بری بات ہے. وہ جن کو کہا جا رہا ہے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑا. یہ جو ان پر الزام لگا رہے ہیں، جو ان پہ بری القاب سے یاد کر رہے ہیں، یہ فاسق و فاجر ہو گئے ہیں، خدا کے نافرمان ہو گئے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے باوجود اپنے آپ کو فاسق کہلانا یہ کتنی بری بات ہے. بھاگ لینا چاہیے بندے کو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ توبہ نہیں کریں گے، جو لوگ ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے، تو وہی بے انصاف ہیں، وہی ظالم ہیں. ان چیزوں سے باز اللہ پاک جو ان چیزوں سے روکے، ان سے رک جانا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام جس چیز سے بات کریں اس سے رک جانا چاہیے. جو نہیں رکتا وہی ظالم ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.